ایک اللہ والے واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ دروازے پہ سر جھکائے روتے روتے سو گیا. اس کے چہرے پہ آنسو تھے. اتنے میں ماں نے دروازہ کھولا، بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا کہ پہلے آوازیں آ رہی تھی اب خاموش ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا. تو اللہ والے کہتے ہیں میں تڑپ گیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم اور آپ اپنی سرکشی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت کے دروازے اپنے پہ بند کروا چکے ہیں. اگر اسی دروازے چوکٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے اپنے رب کو پکاریں گے، یقیناً اللہ میرے اور آپ پہ رحمت اور مغفرت کے دروازوں کو کھول دے گا. رب بڑا کریم ہے، بڑی مہربان ذات ہے. وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں، گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتی. اور صرف گناہوں کے نیکیوں پہ نہیں بدلتی بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں عزت بھی بٹھا دیتی ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص ہے کفل. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب پیغمبر سے اس کا واقعہ مختلف مجالس میں سنا. کیا فرماتے تھے کہ ایک کفل نامی شخص تھا، شرابی کبابی انسان. اس کے 24 گھنٹے اس کا دروازہ گناہوں کے لیے کھلا. اللہ کی شان اسی بستی میں ایک نوجوان بچی رہتی تھی جو انتہائی پاکیزہ پاک دامن تھی. رقم کی ضرورت پڑی، کہیں سے انتظام نہ ہو سکا. آخر کار سوچنے پہ مجبور ہوئی، کفل صاحب دولت ہے، اس کے پاس جاتی ہوں، رقم وصول کر کے پھر بعد میں لوٹا دوں گی. کفل کے پاس جب شام کو گئی، کفل نے دیکھا آج تو شکار خود بخود بڑھتا ہوا آ رہا ہے. اس نے جا کے اپنی مجبوری رکھی کہ مجھے 30 دینار چاہیے، واپس کر دوں گی. کفل نے کہا 30 نہیں 60 دینار دوں گا، لیکن گناہوں کے ساتھ مشروط ہوگا. معلوم نہیں اس وقت کی ساتوں مجبور تھی، خاموش ہو گئی. کفل گناہ کے ارادے سے اس کی طرف بڑھنے لگا. کیا دیکھا کہ اس لڑکی پہ کپ کپی طاری ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہی ہے اور دیکھ کر ہی کہنے لگی انی اخاف اللہ اتق اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی اپنے رب سے ڈر جا. کفل کے قدم رک گئے. حیران ہوا، کہا اس سے پہلے تو نے اپنے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی. اس نے چیخ ماری، کہا میں نے اس سے پہلے اپنے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی. کفل سوچنے لگا اس نے اس سے پہلے ایسا گناہ ہی نہیں کیا اور اس کی یہ حالت ہو چکی ہے. میں تو ساری زندگی اسی گناہ میں پڑا ہوں. اللہ کی شان، اس نے 60 دینار دیے، کہا یہ دینار لے لے، عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جا اور یہ سن لے کہ آج کے بعد کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا. وہ گئی، کفل نے وہ دروازہ جو ہمیشہ گناہ کے لیے کھلا رہتا تھا آج بند کر دیا. رات کا ٹائم ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں کیا واقعہ ہوا کیا نہیں ہوا. جب صبح ہوئی، پچھلی امتوں کے ساتھ رب کا یہ معاملہ تھا. ان کے گھر کی دیوار پہ قدرتی طور پہ تحریر موجود ہوتی تھی کہ اس نے اپنی رات کیسے گزاری ہے. جب صبح ہوئی، کفل کے دروازے کے اوپر تحریر لکھی ہوئی تھی. لوگ جب باہر نکلے، کیا دیکھا کہ وہ دروازہ جو ہر وقت کھلا رہتا تھا آج بند ہے. بند دروازے کو دیکھ کے متوجہ ہونے لگے. نگاہ اٹھی تو چمکتی تحریر دیکھی کہ رب کہتا ہے لقد غفر اللہ الکفلا، تحقیق اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. لوگوں نے آواز ہی دی، دستک دی، کوئی جواب نہ آیا. مشورہ کر کے دروازہ توڑا. دروازہ توڑ کے کیا دیکھا، کفل مصلی پہ سجدے پہ پڑا دنیا سے جا چکا تھا. جس رات توبہ نصیب ہوئی اسی رات موت آ گئی. اللہ نے صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں جو اس کی نفرت تھی اسے بھی اللہ نے عظمت پہ بدل ڈالی. میرا رب اتنا کریم ہے، بڑا مہربان ذات ہے. اگر ہم اور آپ اس کے ساتھ معاملہ رکھیں گے پھر اندازہ ہو جائے گا میرا رب کتنا کریم اور رحیم ہے. ہاں، تو ہم ایسے موقع سے فائدہ اٹھائیں، رب سے جڑ جائیں، رب سے تعلق مضبوط کر لیں. اللہ کے ہاں ایمان والے کے ندامت کا آنسو بہت بڑی قیمت رکھتا ہے.
حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص اپنے بارے میں یقین کر چکا ہے سوائے جہنم کی کوئی ٹھکانہ نہیں، نیکیوں کا پلڑا ہلکا گناہوں کا بھاری ہو رہا ہے، اتنے میں اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا آئے گا، رب کی رحمت کے 100 حصے ایک کا ظہور دنیا میں 99 میدان حشر میں ظاہر ہوں گے، رحمت کا جھونکا آئے گا، آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کو بالوں کو گویائی مل جائے گی، یہ بال گویا ہوں گے، اللہ یہ ایک دن اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اس کے آنکھ سے چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جدا ہو کر ہمارے ساتھ آ کر رک گیا تھا، گوئے کہ اس میں اتنا بہاؤ بھی نہ تھا کہ نیچے ٹپک جاتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پلکوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے۔ آئیں اپنے دامن کو پھیلا کے دیکھیں، اگر ایسے قطرے موجود ہیں تو شکر ادا کریں، اگر نہیں ہیں تو ایسے قطروں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، یہی قطرے میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ مجھے بتا دینا ترتیب ہے ہاں میں کر رہا ہوں، بعد ٹائم کی بتائیں گے تو پھر میں دعا شروع کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث گزرے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی 40 علمی رکنی کمیٹی تحقیقی اس کے ایک رکن تھے۔ والد کا نام مبارک تھا، باغ کے مالک تھے، اپنی امانت داری کی بنیاد پر اس باغ کے مالک بنا دیے گئے، رشتہ دیا، شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن مبارک۔ مال و دولت کی فراوانی تھی، نوجوان جوانی میں عیش و عشرت کا شکار ہونے لگا، حسین لباس تنظیم کرنے والا خوبصورت نوجوان ایک رات ایک خاتون سے ایک مقام پہ ملاقات طے ہو گئی، یہ ملاقات کے لیے اس مقام پہ پہنچا اور انتظار کرنے لگا، انتظار کرتے کرتے رات کا آدھا حصہ گزرا، وہ خاتون وعدے کے مطابق نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آ گئیں، خاتون وعدے کے مطابق نہ پہنچی۔ اب اس نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کے گزاری وہ تو تجھے نہ ملی، اگر تو یہ رات اپنے رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا تو تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی کہ جہاں گناہ کی ارادے سے نوجوان کھڑا تھا وہیں پکی توبہ کر لی۔ توبہ کرنا در حقیقت میں رب سے صلح کرنا ہے، وہی سچی توبہ کر لی۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی میں صبح توبہ کرتا ہوں شام کو توڑ بیٹھتا ہوں، صبح کرتا ہوں شام کو ٹوٹ جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توبہ کی نہیں۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ توبہ کی 3 نہیں 4 شرائط ہیں، عمومی طور پہ ہم 3 تو پورے کر لیتے ہیں، چوتھا جو سب سے اہم ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوبارہ پھر اسی مقام پہ لوٹ آتے ہیں۔ پہلی شرط زبان سے استغفار کرنا، دوسری شرط دل میں نادم ہونا، تیسری شرط ذہن میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم رکھنا۔ اب عمومی طور پہ ہم یہ 3 کام تو کر لیتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم کام اور چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز یا اس شخص کے تعلق کو توڑ دینا جو اس گناہ کا ذریعہ بنا ہے۔ آج کا نوجوان سارا کچھ کر لے گا لیکن اس تعلق کو توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تعلق نیٹ کا ہے، برے دوست کا ہے، برے ماحول کا ہے، جو بھی ہے، جب تک وہ تعلق نہیں توڑوں گا رب سے نہیں جڑ سکتا۔ تو توبۃ النصوح کی چوتھی شرط یہ ہے اگر میں توبہ کرنے میں سچا ہوں تو جو تعلق اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنا ہے اس کو میں چھوڑ دوں۔ دل میں چور ہوتا ہے نا توبہ کرتے ہوئے بھی، اس لیے یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ صبح توبہ کی، شام کو پھر اسی پوائنٹ پہ چلا جاتا۔ عبداللہ ابن مبارک نے سچی توبہ کر لی اور ایک عزم کیا کہ اب عبداللہ ابن مبارک سیدھا گھر نہیں جائے گا، علماء کی بستی میں جاؤں گا جہاں مدرسہ ہے، وہاں جا کے میں علم حاصل کروں گا،
اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ توبہ کر کے علم حاصل کرنے کی ارادے سے نوجوان چلا، تھوڑا آگے بڑھا، ایک سفید ریش بزرگ ساتھ ہو لیے، دونوں کا سفر کٹھا طے ہونے لگا۔ سخت موسم ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، لیکن دونوں کو کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی۔ تو تعجب ہونے لگا، اپنے دائیں بائیں دیکھا، اوپر چہرہ اٹھایا تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا ان پہ سائے کیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، لیکن جب دونوں کا سفر ایک چوراہے پہ پہنچا جہاں سے نوجوان کا راستہ جدا ہونا تھا، بڑے میاں سیدھا چلے، یہ نوجوان مدرسے کی طرف مڑا۔ جب بڑے میاں تھوڑا آگے گئے، گرمی ستانے لگی، دائیں بائیں دیکھا، چہرہ اٹھایا، کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ نہیں، نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ وہیں سے قدم پلٹے، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نوجوان کے پاس پہنچ کے گئے، روک کر کہنے لگے، بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا، بڑے میاں میرے دامن میں کوئی عمل نہیں، میں غفلت کا شکار ہوں، میرے پلے کوئی نیکی نہیں۔ فرمایا، بیٹا نہیں، سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ اللہ نے جوانی میں تجھے یہ اعزاز دیا، بادل کا ٹکڑا تیرے پہ سائبان بن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رو پڑے، فرمایا، دامن میں نیکی تو نہیں، لیکن رات کو میں نے سچی توبہ کی ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، جس نے میری توبہ کو قبول کرتے ہوئے دنیا کے تپس سے بچایا ہے، وہ قیامت کے دن مجھے جہنم کے تپس سے بھی بچا لے گا۔ میرا رب اتنا قریب ہے، اس سے ہم معاملہ کر کے تو دیکھیں، معاملہ طے تو کر کے دیکھیں۔ کتنی مہربان ذات، وہ اپنے بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جو بندہ اس کے در پہ آ کے ندامت کا آنسو بہا دے، اللہ اسے خالی پلٹنے نہیں دیتا۔ وہ ایمان والے کے ندامت کے آنسو کی لاج رکھتا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ یہ ندامت کا آنسو بہتا تو چہرے پہ ہے، لیکن دل پہ لگی ہوئی زنگ و سیاہی کو دھو دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، میرے خلیل دل کو دھو لیا کرو۔ انبیاء تو معصوم ہیں، امت کو تعلیم دینا مقصود۔ خلیل دل کو دھو لیا کرو۔ رب جلیل انسان کی دل تک تو پانی پہنچتا نہیں، کیسے دھویا کروں؟ فرمایا، میں انسان کا دل دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ گناہگار انسان کے آنسوں کے قطروں سے دھوتا ہوں۔ جب یہ آنکھ سے ندامت کے آنسو کے قطرے بہاتا ہے، میں اس کی دل پہ لگے ہوئے زنگ و سیاہی کو دھو ڈالتا ہوں۔ تو ایمان والے کے ندامت کے آنسو کی بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت۔ اللہ اس ندامت کے آنسو میں گناہوں کو بہا دیتا ہے۔ ہم خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہو کہ رب سے رو کے مانگنے والا بن جاؤں، لیکن آج کا نوجوان کی شکوہ ہے، میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب مانگنے پہ خوش اور مانگنے پہ راضی اور دینے پہ خوش ہوتا ہے، وہ کیسے مجھے اور آپ کو نہیں دے گا؟ لیکن میرے نوجوان کا شکوہ بحال ہے، مانگتا ہوں نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں۔ مانگنا سیکھنا ہے تو اس فقیر سے سیکھو جو اشارے پہ رکو ہی گاڑی کے شیشے اور دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے یقین بھی نہیں مجھے کچھ ملے گا یا شیشہ بند کر کے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر بھی اس کے ہاتھ پھیلانے کا انداز فقیرانہ، زبان سے نکلتے جملے فقیرانہ، چہرے کا زاویہ فقیرانہ، مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے، جبکہ ملنے کا بھی یقین نہیں۔ میں اور آپ تو ذات کے در پہ جھک کے مانگنے والے ہیں، جہاں مجھے ملنے کا یقین ہے، اگر محتاج بن کے مانگوں گا تو کیسے نہیں ملے گا؟